ان روافظ کے پراپوگنڈے کی بالکل یہاں نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ایک کٹر رافضی نے ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا، بیان دیا، اور اس میں یہ ناپاک کوشش کی تاریخ تبری کی ایک جعلی موضوع من گڑھ اور ایک کٹر قسم کے کذاب رافضی کی گڑی ہوئی روایت کا سہارا لے کے کہ حضرت عائشہ اپنے دور میں انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور انہوں نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ نعوذ باللہ عثمان اس یہودی کو قتل کر دو، یعنی عثمان غنی کو وہ یہودی کہتی تھی اور کہتی تھی کہ اقتلوا ھذا ناصل، اس ناصر اس یہودی کو قتل کر دو۔ یہ روایت نصر بن مزاحم الکوفی رافضی کذاب نے گڑی ہے، جس کا سہارا لے کے ایک یوٹیوبر رافضی نے یہ کوشش کی ہے ثابت کرنے کی کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نعوذ باللہ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھی۔ کہ آپ جناب عائشہ آپ یہ کہتی تھیں کہ قتل کر دو، یعنی جناب عثمان کے لیے انہیں ناصل کہتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ قتل کا حکم کس نے دیا، قتل کرنے والے کون ہیں، سب کے سب اہل مدینہ تھے، سب کے سب اصحاب تھے، حتیٰ مین قاتلین طلحہ اور زبیر اور اسی طرح سے دیگر لوگ تھے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ یہ ایسے ہی ہے جیسے نواسب کا پروپیگنڈا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت اور قتل میں مولا علی کا ہاتھ تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، نہ مولا علی کا ہاتھ تھا نہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہاتھ تھا، وہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کی جو اہل بیت کے افراد ہیں وہ اس گناہ سے مبرہ اور پاک ہیں۔ جہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تعلق ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو عثمان غنی کے فضائل و مناقب کو ساری زندگی نشر کرتی رہیں۔ صحیح مسلم میں 6209 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی کے فضائل میں یہ بیان کیا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی حضور کے صحابہ میں سے خلفائے راشدین میں وہ خلیفہ راشد اور وہ حضور کے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس منقبت اور فضیلت کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہی۔ تو جو حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب بیان کر رہی ہیں وہ نعوذ باللہ عثمان غنی کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیسے کر سکتی؟ اب یہ جو روایت ہے تاریخ تبری کی، یہ روایت بالکل جھوٹی اور من گڑھ اور ایک کذاب رافضی کی گڑی ہوئی ہے جس کا نام ہے نصر بن مزاحم الکوفی۔ نصر بن مزاحم الکوفی کون تھا؟ اس کا تذکرہ یہ اہل تشیع کی اسماء الرجال کی معروف کتاب ہے تنقیح المقال فی علم الرجال، لکھنے والا ہے ان کا علامہ مامقانی، جلد نمبر اس کی ہے 3 صفحہ نمبر 269 اور 270 پر نصر بن مزاحم الکوفی کا پورا ترجمہ لکھا ہے اور اس کو رجال شیعہ میں شمار کیا ہے، اور یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جلد نمبر اس کی 7 صفحہ نمبر 24 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں یہ نصر بن مزاحم کون تھا؟ رافضی جلد ترکوہ، یہ کٹر قسم کا رافضی تھا نصر بن مزاحم جس نے یہ جھوٹی روایت تاریخ تبری والی گڑی ہے اور محدثین نے اس کو چھوڑ دیا۔ قال العقیلی، امام عقیلی کہتے ہیں شیعی فی حدیثہ اضطراب و خطأ کثیر، یہ شیعی تھا اور اس کی روایتوں میں شدید اضطراب تھا اور شدید خطا تھی۔ وقال ابو خیثمہ تھا، اور ابو خیثمہ نے کہا کان کذابا، یہ نصر بن مزاحم الکوفی جھوٹا اور کذاب راوی تھا۔ وقال ابو حاتم واہی الحدیث، ابو حاتم نے کہا یہ واہی الحدیث تھا، متروک تھا۔ وقال دارقطنی ضعیف، اور امام دارقطنی نے کہا کہ یہ ضعیف تھا۔ یہ لسان المیزان ہے امام ابن حجر عسقلانی کی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 157، نصر بن مزاحم الکوفی رافضی جلد ترکوہ، یہ کٹر قسم کا رافضی تھا، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں یہ کذاب تھا۔ وقال اجلی، اور امام اجلی کہتے ہیں کانا رافضیا غالیا، یہ پکا غالی قسم کا رافضی تھا۔ اب ایسے غالی قسم کے پکے کٹر کذاب رافضیوں کی روایتیں اہل سنت و جماعت کے خلاف ہرگز حجت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جھوٹی روایتیں لے کے تو روافظ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کی شہادت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، تو یہ پروپیگنڈا تو پھر نواسب بھی کریں گے، اور وہ کرتے ہیں باقاعدہ نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کے قتل میں الیاذ باللہ تعالیٰ مولا علی کا ہاتھ تھا۔